نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان 10 میں سے 9واں مقصد پڑھ رہے ہیں، اور یہ مقصد آج اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور پھر آج ہی 10ویں اور آخری مقصد کا آغاز ہو جائے گا۔ 9واں مقصد، اس میں کئی کتب ہیں، ان میں سے چوتھی کتاب ہے کتاب الفضائل والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق کئی شخصیات کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی شان سے ہے، اور اس میں کئی ایک فصلیں ہیں۔ ان میں سے چھٹی فصل ہے فضائل الاقوام والجماعات، کئی قوموں اور کئی جماعتوں کے فضائل، اور اس فصل کے نیچے بہت سے ابواب ہیں۔ ان میں سے 2 باب ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرا باب آج ہم پڑھیں گے، وہ ہے باب مناقب اویس القرنی، اویس قرنی کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی شان۔ حدیث نمبر 1908 1908 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن اسید بن جابر، روایت ہے جناب اسید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسید بن جابر عبدی کوفی، قال، وہ کہتے ہیں، کان عمر بن الخطاب اذا اتى علیہ امداد اہل الیمن سألہم افیکم اویس بن عامر، کہ جناب عمر بن خطاب کے پاس جب یمن والوں کے جہادی دستے اور قافلے آتے تو سألہم، ان سے پوچھتے، کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ حتی اتی علی اویس، یہاں تک کہ وہ اویس کے پاس پہنچ گئے، یعنی کہ اویس کو تلاش کر رہے تھے عرصے سے۔ جب بھی یمن سے کوئی جہادی قافلہ آتا تو ان سے پوچھتے، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے نام اویس بن عامر ہو؟ پھر ایک ایسا قافلہ آیا جس میں اویس ان کو مل گیا، حتی اتی علی اویس، یہاں تک کہ وہ اویس تک پہنچ گئے۔ فقال، تو کہا، کس نے؟ عمر بن خطاب نے، انت اویس بن عامر، تم اویس بن عامر ہو؟ قال نعم، تو اویس نے کہا جی ہاں۔ قال من مراد ثم من قرن، تم مراد قبیلے سے ہو، پھر مراد قبیلے کی شاخ اور برانچ قرن سے ہو؟ قال نعم، تو اویس نے کہا جی ہاں۔ قال فکان بک برس فبرئت منہ الا موضع درہم، تمہیں برس کی بیماری تھی جس سے تم شفا یاب ہو چکے ہو، سوائے درہم کے برابر جگہ کے، یہ کہ تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو چکا ہے برس کی بیماری سے، لیکن
اتنی جگہ اب بھی ہے جو 1 درہم کے برابر ہے، وہاں پہ برس کی بیماری اب بھی موجود ہے؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ جناب عمر فاروق نے کہا اللہ کا والدہ، تمہاری والدہ ہیں یعنی کہ زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل۔ قال، تو کہا کس نے؟ جناب عمر فاروق نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یأتی علیکم اویس بن عامر، تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا، مع امداد اہل الیمن، یمن والوں کے جہادی دستوں کے ساتھ، من مرادن، وہ مراد قبیلے سے ہوگا، ثم من قرن، پھر وہ کرن سے مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہوگا، کان بہ برس، اسے برس کی بیماری ہوگی، فبرأ منہ، تو اس سے وہ شفا یاب ہو چکا ہوگا، الا موضع درہم، سوائے درہم کے برابر جگہ کے، لہو والدہ، اس کی ایک والدہ ہوگی، ہوا بہا بر، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا حسن سلوک کرنے والا ہوگا، ان کی بہت خدمت کرنے والا ہوگا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کو قسم دے، لابرہ، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کریں گے۔ فإن استطعت ان یستغفر لک، اگر تم اس بات کی استطاعت رکھو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، ففعل، تو تم یہ کام کر لو۔ کیا کام؟ دعا لینے کا۔ فاستغفر لی، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب۔ کس سے؟ اویس سے۔ فاستغفر لہ، چنانچہ اویس نے جناب عمر فاروق کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فقال لہ عمر، تو عمر نے اویس سے کہا، این تریدو، کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قال الکوفہ، تو اس نے کہا، اویس نے کہا میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ کوفہ۔ قال الا اکتب لک الی عاملھا، میں کوفہ کے عامل کے نام، کوفہ کے گورنر کے نام تمہارے لیے ایک لیٹر نہ لکھ دوں؟ قال، تو کہا کس نے؟ اویس نے، اکون فی غبراء الناس احب الی، میں عام لوگوں میں رہوں، خاک نشینوں میں رہوں، احب الی، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ اس سے کہ مجھے پہچانا جائے، میری شہرت ہو، دنیا مجھے جانتی ہو۔ بڑی عظیم حدیث ہے یہ۔ اویس القرنی، ان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بھی طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ جی، مثال کے طور پہ کوئی بات بتائیں جو آپ نے سنی ہو ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی۔ ویس کرنی کے بارے میں مشہور و معروف بات یہ ہے ان کے بارے میں کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی کہ جب ان کو یمن میں رہتے ہوئے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احد کی لڑائی میں ایک دانت کیا ہوا ہے؟ ٹوٹا ہے، جسے ہمارے اردو والے لوگ کہتے ہیں شہید ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کی محبت میں اپنے 32 کے 32 دانت توڑ لیے تھے۔ کیا محبت ہے! محبت کی ایسی مثال پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ اور عام طور پہ آپ سے محبت کا بلکہ عشق کا دعویٰ کرنے والے ایسی ہی محبت کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، یعنی کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ تم کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا دانت خود توڑا تھا یا دشمنوں نے توڑا تھا؟ تو دشمنوں نے آپ کا دانت توڑا، تو کیا یہاں پہ کافروں کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے جسم کے کسی ایک حصے کو نقصان پہنچائیں؟
یہ سارے عذاب میرے اور آپ کے پاس امانت ہیں. جی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ہم ایک دانت بھی توڑیں. ہاں اگر کوئی دانت تکلیف دے رہا ہے، مجبوری ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بغیر وجہ کے ہمیں ایک دانت توڑنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے جائے کہ 32 دانت توڑ لیے جائیں. تو ایسی کوئی بھی چیز اویس سے ثابت نہیں ہے. یہ اویس بہت ہی عظیم انسان ہے. ان کے بارے میں جو کچھ نبی علیہ السلام نے بتایا وہ بعد میں ویسا ہی ہوا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ یمن سے آئیں گے، یمن کے جہادی دستوں میں آئیں گے، یہ ان کا نام ہوگا، یہ ان کا مین قبیلہ ہوگا، یہ ان کی قبیلے کی برانچ ہوگی، یہ ان کو برس کی بیماری لگی ہوگی. جیسے جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا ویسے ویسے یہ نشانیاں نکلیں. ان سے کیا پتا چلا؟ آپ غیب جانتے تھے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس سے پتا چلا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول تھے. جی آپ کہیں گے یہ بات تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں، لیکن ایسی باتیں سن کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی پیشین گوئیاں ایک عرصے تک پوری ہوتی رہیں اور پوری ہوتی رہیں گی قیامت تک. دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، یاجوج ماجوج قوم نکلے گی، زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرنے والا ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں. تو یہ حدیث آپ نے بتائی، مدینہ والوں نے سنی اور وہ موجود تھے، زندہ تھے، ان کے سامنے آپ کی بتائی ہوئی پیشین گوئی پوری ہو گئی. اور اگر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے، آپ کی پیشین گوئیاں غلط ہوتی، تو کوئی نہ کوئی صحابی تو مرتد ہوتا اور چیخ اٹھتا بھی یہ غلط فضول باتیں تھیں، کوئی پوری نہیں ہوئی. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا، کمی نہیں ہوتی تھی. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ وہ عظیم خوبی ہے جس کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. بلکہ کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اویس آپ کے زمانے میں مدینہ میں اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف مشغول تھے. جی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اولیاء کرام مشکل کشا نہیں ہوتے، حاجت روا نہیں ہوتے، غوث اعظم نہیں ہوتے. وہ اویس جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب عمر فاروق سے کہہ رہی ہیں کہ ان سے دعا کروا لینا، یعنی کہ مستجاب دعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ اویس برس کی بیماری میں مبتلا تھے اور پھر اللہ سے دعائیں کی ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ بیماری ختم ہوئی ہے. پھر بھی کچھ حصہ باقی ہے، کچھ حصہ پھر بھی باقی ہے. اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ نبیوں پہ. پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اس پہ اسی قدر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. جی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر فاروق افضل ہیں کہ اویس قرنی افضل ہیں؟ عمر افضل ہیں. جی تو پھر ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اویس قرنی سے دعا کروا لو؟ نیک جی نیکوکار. اللہ پیغمبر نے عمر لوگوں کے لیے دعا یا اخیانہ حدیث میں الفاظ ہے کہ میرے لیے دعا مانگو، عمر لوگوں سے دعا مانگو. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیوں کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے الفاظ رکھنا چاہوں گا امام قرطبی کے. امام قرطبی کون سے؟ تفسیر قرطبی والا. تفسیر قرطبی والے نہیں، صحیح. کیونکہ اب ہم تفسیر میں نہیں ہیں، اب ہم کس میں ہیں؟ حدیث میں. اب یہ تفسیر والے قرطبی نہیں ہے، یہ حدیث والے قرطبی ہیں. صحیح.
ابو العباس القرطبی، صحیح، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے مسلم شریف کی کیا لکھی ہے؟ شرح لکھی ہے. وہ قرطبی کہتے ہیں، ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کہتے ہیں وَهَذَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ وَلَا أَنَّ عُمَرَ غَيْرُ مَغْفُورٍ لَهُ. کوئی اس حدیث سے یہ نتیجہ نہ نکالے کہ اویس عمر سے افضل تھے، اور نہ یہ کوئی نتیجہ نکالے کہ عمر جو تھے ان کو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں تھا. یہ نتیجہ کوئی نہ نکالے. کیوں؟ کہتے ہیں لِلْإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَنَّ عُمَرَ أَفْضَلْ مِنْهُ، کیونکہ امت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ عمر جو ہیں وہ اویس سے کہیں زیادہ افضل ہیں، جی، ان سے کہیں زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. لِأَنَّهُ تَابِعِيٌّ، کیونکہ وہ تابعی ہیں. کون؟ اویس کرنی، اویس. وَالصَّحَابِيُّ أَفْضَلُ مِنَ التَّابِعِ، اور صحابی تابعی سے افضل ہوتا ہے. افضل ہوا کرتا ہے. تو اس سے مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ کئی علماء کرام سے سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا عمر بن خطاب، امیر معاویہ. کئی علماء کرام سے سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ. جی. تو جن سے سوال ہوتا تھا وہ غصے میں آ جاتے تھے جی، کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کہاں صحابی کہاں تابعی. حتیٰ کہ ایک عظیم امام نے کہا تھا کہ امیر معاویہ جن دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک کے نتنے میں جو مٹی داخل ہوئی، جو غبار داخل ہوا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ ہے مقام کس کا؟ صحابی کا. صحابی کا. اور ہمارے علی مرزا صاحب تو صحابیہ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں ایسے ہی. ہمارے علی مرزا صاحب جب چاہیں جس صحابی کو چاہیں ایسا نشانہ لگاتے ہیں کہ اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. انہوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں سے صحابہ اکرام کا وقار اور ان کی عظمت کو نکال دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں، ایک لکھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ جو مرضی کر لو میرا، میں نے تم جتنے مسالک والے ہو، فرقے والے ہو، تمہارا جو نقصان کرنا تھا وہ کر لیا ہے، باقی بات تو ٹھیک کروں گی. یعنی کہ عام طور پہ جو سنی فرقے ہیں ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ایسی تھی کہ بہت زیادہ تھی. وہ کبھی بھی صحابہ کرام کی توہین گستاخی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے. لیکن ہمارے علی مرزا صاحب نے کئی لوگوں کو زبان دی ہے، ان کو ہمت دی ہے، بھائی جرأت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تابعی اور صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ویس بن عامر کی شان جتنی بھی بلند و بالا ہو، بہرحال تابعی ہے. اور عمر فاروق صحابی ہیں، صحابی بھی عام صحابی نہیں ہیں، جی، بدری ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بیت رضوان والوں میں سے ہیں، اور جن کے ذریعے جہاد ہوا ہے، کئی ممالک فتح ہوئے ہیں، کئی لوگ ان کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں. اور یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. جی. تو پھر نبی علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام قرطبی کہتے ہیں بس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اویس جو ہیں یہ مستجاب دعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جناب عمر فاروق سے اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مزید خیر حاصل کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خیر پہ نہیں ہے، مزید خیر حاصل کر لیں، مزید خیر حاصل کر لیں، مزید خیر سمیٹ لیں. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ یہ رہنمائی کی ہے کہ اویس سے اپنے لیے دعا کروا لینا. جی. کب؟ جب وہ زندہ ہے، جب وہ آ جائیں گے، جی، موجود ہوں گے، جی. زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے، دعا کروانا ان سے ممکن ہوگا. اور اگر قبر والے سے دعا کروانا ممکن ہو تو آپ تو کسی حدیث میں یہ بھی کہتے ہیں نا
کہ میری قبر پہ آنا، مجھے پکارنا، مجھ سے کہنا کہ دعا کرو، میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث کے ذریعے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جناب عمر فاروق اللہ کے اس ولی کی تکریم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نام پہ، کوفہ کے گورنر کے نام پہ لیٹر لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ تو ویس کرنی کی تواضع دیکھیں، ولی ایسے ہوتے ہیں، ولی آج ہمارا واسطہ ایسے ولیوں سے پڑا ہے، وہ کہتے ہیں میری توہین کی تو تمہاری بھینس کا دودھ خشک کر دوں گا، تمہاری گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اور لوگ کہاں پہ ہوتے ہیں کہ ولی صاحب کہیں کچھ کر نہ دیں، اور ولی یہ ہوتے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں خاک نشینوں میں رہوں، عام لوگوں میں رہوں، مجھے اس سے محبت ہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حدیث اپنے اختتام کو پہنچی ہے، لیکن جب آپ مسلم شریف کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روایت ختم نہیں ہوئی، روایت اس کے بعد بھی ہے کہ یہ صاحب چلے گئے کہاں؟ کوفہ۔ اب جناب عمر فاروق کوفہ والوں سے سوال کرنے لگے، پہلے کن سے کرتے تھے؟ یمن والوں سے، جی۔ اب کوفہ والوں سے۔ اویس کو جانتے ہو؟ اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ اب ظاہر لوگ ان کو نہیں جانتے تھے۔ ایک آدمی ان کو مل گیا، کہا جی میں جانتا ہوں۔ کہا یہ اویس وہ آدمی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے تھے، اس لیے موقع ملے تو اس سے دعا کروا لینا۔ وہ آدمی آیا کوفہ میں تو اویس کے پاس پہنچ گیا، کہا اویس میرے لیے دعا کریں۔ کہا بھی حج کر کے تم آ رہے ہو، عمرہ کر کے تم آ رہے ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ کہا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں، کہا نہیں تم میرے لیے دعا کرو۔ جب اس آدمی نے اصرار کیا تو اویس بن عامر سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس تک میرا معاملہ پہنچ چکا ہے۔ کہا کہیں تمہاری مدینہ میں عمر فاروق سے ملاقات تو نہیں ہوئی؟ کہا ہوئی تھی۔ اچھا، دعا کر دی اس کے لیے، دعا کر دی، اور اس کے بعد روانہ ہو۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور ایسے غائب ہوئے کہ دنیا آج تک تلاش کر رہی ہے۔ نہیں چاہتے تھے کہ کوفہ والوں کو علم ہو کہ میں وہ ہوں، نکل گئے۔ اب دنیا ان کو تلاش کر رہی ہے۔ کبھی دنیا کہتی ہے کہ وہ جناب علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں امیر معاویہ کے خلاف، اور کبھی امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کسی امام کے حوالے سے کہ وہ آذربائیجان نکل گئے تھے، وہاں جہاد کیا، ادھر شہید ہوئے، ادھر ان کی قبر بنی۔ اور کبھی آپ ان کی قبریں آپ کو ادھر عرب ممالک میں مل جائیں گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ یہ معلوم ہو سکا تاریخ کو کہ کب فوت ہوئے، اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ کہاں فوت ہوئے۔ تو یہ ہے اویس قرنی۔ ان کے بارے میں حدیث روایت کس نے کی ہے؟ یہ اسیر بن جابر نے۔ یہ اویس بن جابر کہتے ہیں، اسیر بن جابر کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں وَقَسَوْتُهُ بُرْدَةً، کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے تحفہ کے طور پہ ان کی چادر دی تھی۔ فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنسَانٌ قَالَ مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسَ هَذِهِ الْبُرْدَةِ، تو وہ چادر جب وہ پہنتے تھے تو جو بھی دیکھتا کہتا بھی اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آ گئی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، جو دین کے طالب علم ہوں، جو علماء ہوں، ان کو تحفہ دینا، ان کی خدمت کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ ایک اور روایت میں فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ، جب وہ کوفہ والا آدمی پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ میری بات اب، میرا راز کھل گیا ہے، تو پھر وہ نکلے، جدھر رخ تھا ادھر چلے گئے۔ کہاں گئے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہی اویس ان کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، کہ تابعین میں سے، صحابہ میں سے نہیں، تابعین میں سے افضل تابعی کون ہوں گے؟ اویس۔
تو یہ ہیں جی اویس بن عامر القرنی، یہ ہے ان کا معاملہ۔ اب لوگوں سے جب آپ سنیں گے تو بڑی عجیب و غریب ان کی کرامتیں، کہانیاں اور بہت کچھ آپ کو سنایا جائے گا، لیکن ایسی باتیں صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب فضائل بنی تمیم، بنو تمیم کے فضائل، تمیم قبیلے کے فضائل۔ حدیث نمبر 1909 خاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ما زلت احب بنی تمیم منذ 3، میں مسلسل بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں، تمیم قبیلے سے مجھے مسلسل محبت ہے۔ کب سے؟ 3 چیزوں سے، جب سے ان کے 3 چیزوں کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے، میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، تب سے مجھے ان سے محبت ہے، مجھے بنو تمیم سے مسلسل محبت ہے۔ منذ 3 سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم، جب سے 3 چیزیں ان کے بارے میں میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے کہ آپ ان کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ سمعتہ یقول، میں نے آپ کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ہم اشد امتی علی الدجال، کہ یہ کون؟ بنو تمیم میری امت میں سے سب سے زیادہ شدید ہوں گے کس پہ؟ دجال پہ۔ دجال کے اوپر شدید ترین حملے ان کے ہوں گے، اس کا صحیح معنوں میں مقابلہ کرنے والے یہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ کی پشین گوئیوں میں سے ایک پشین گوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ دجال آئے گا، دوسرا یہ کہ دجال سے مقابلہ کرنے والوں میں بنو تمیم بھی ہوں گے، اور وہ بہت اچھی طرح اس کا مقابلہ کریں گے۔ قال، کہا کس نے؟ راوی ابو ہریرہ نے، کہ وجاء صدقاتہم، اور ان کا صدقہ آیا، کن کا؟ بنو تمیم کا۔ بنو تمیم کا صدقہ آپ کے پاس پہنچا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہذہ صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کا صدقہ ہے۔ تو آپ نے بنو تمیم کو کیا قرار دیا ہے؟ اپنی قوم۔ تو آپ کی قوم کیسے ہو گئی؟ کیونکہ آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک ہیں الیاس بن مدر۔ جب آپ کا نسب نامہ آپ پڑھیں گے تو ان میں ایک نام کیا آئے گا؟ الیاس بن مدر۔ تو الیاس پہ جا کے آپ علیہ السلام کے خاندان کا اور بنو تمیم کے خاندان کا ملاپ ہو جاتا ہے، یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ وَكَانَ صَبِيَّةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ عائشہ، اور ان میں سے ایک لونڈی تھی، کن میں سے؟ بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک لونڈی تھی، عند عائشہ، کس کے پاس؟ ام المومنین عائشہ کے پاس۔ فقال، تو آپ نے کہا تھا، اعتقیہا، عائشہ اس کو آزاد کر دو، فإنہا من ولد اسماعیل، یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو بنو تمیم جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کو آزاد کرو، ان کو غلام نہ رہنے دو، یہ آپ کی ترغیب ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بنو تمیم سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسے اچھے لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے جن کے فضائل بیان کیے ہوں کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے بھی محبت ہونی چاہیے جن کے فضائل اللہ نے بھی بیان کیے، اللہ کے رسول نے بھی بیان کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ عربوں کو بھی غلام بنانا جائز ہے۔ جب جنگ ہوگی
لڑائی ہوگی تو آپ کے مد مقابل عرب ہیں اور کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں. جب ان سے مقابلہ ہوگا تو جو ان کے لڑکے غلام بنیں گے، ان کی بچیاں یعنی کہ آپ کی قید میں آئیں گی، تو ان کو غلام لونڈی کے طور پہ استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ جیسے اجمی جو ہیں وہ غلام لونڈی بنائے جا سکتے ہیں، ایسے عربی بھی غلام لونڈی بنائے جا سکتے ہیں. اور اسے بھی پتا چلا کہ آپ ان کو خرید کے بھی ان کے مالک بن سکتے ہیں. جنگ سے مل جائیں آپ کو یا کسی سے خرید کے آپ ان کے مالک بن سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہی عربی کو آپ نے خریدا تو واجب ہے کہ اس کو آزاد کریں، ایسا نہیں ہے. لیکن ترغیب ہے کہ ان کو کیا کیا جائے؟ آزاد کیا جائے. اس کے بعد باب نمبر 5. باب کیا ہے؟ باب فضل اہل الحجازی، اہل حجاز کی فضیلت. حجاز کس کو کہتے ہیں؟ بلند جگہ. حجاز کس کو کہتے ہیں؟ کس علاقے کو کہتے ہیں؟ یہ مکہ مدینہ والی پٹی کو. ہاں جی، مکہ مدینہ اور ان کے مضافات کو کیا کہتے ہیں؟ حجاز. ایک ہے نجد اور ایک کیا ہے؟ حجاز. تو یہ مکہ مدینہ جو اور ان کے مضافات جو ہیں ان کو حجاز کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ باب کیا ہے؟ اہل حجاز کی فضیلت. حدیث نمبر 1910 1910 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سی؟ امام مسلم. عن جابر بن عبداللہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، غلظ القلوب والجفاء فی المشرق، دلوں کی سختی اور بے رخی کن میں ہے؟ اہل مشرق میں. کن میں ہے؟ مشرق والوں میں. مشرق والے کون ہیں؟ مدینہ کے مشرق میں کیا تھا؟ عراق، ریاض، یہ ساری پٹی. تو یہ دلوں کی سختی یعنی کہ وہ لوگ، اس سے مراد ربیہ اور مضر قبیلے کے کافر ہیں. ربیہ اور مضر قبیلے کے کیا ہیں؟ کافر ہیں. تو فرمایا دلوں کی سختی اور بے رخی اہل مشرق میں ہے. یعنی کہ یہ بے رخی ختم کریں اور ہماری بات دھیان سے سنیں تو ہدایت کی کوئی امید ہو، ایمان لانے کی کوئی امید ہو. جب دل سخت اور بات بھی نہیں سننی، توجہ بھی نہیں دینی، تو کیسے ایمان لائیں گے؟ والایمان فی اہل الحجاز، اور ایمان کن میں ہے؟ اہل حجاز میں. اہل حجاز میں ایمان ہے. کیوں جی؟ یعنی کہ ایمان کا آغاز کن سے ہوا ہے؟ اہل حجاز سے ہوا ہے، مکہ سے ہوا ہے، پھر مدینہ سے ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ایمان اہل حجاز میں ہے. اور پھر ایک اور حدیث کی روشنی میں بھی آپ ان الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، آغاز کے لحاظ سے بھی اور اختتام کے لحاظ سے بھی. اختتام کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ ان الایمان لیعرض الی المدینہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان مدینہ کی جانب سمٹ آئے گا. دنیا میں کہیں ایمان نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ مدینہ میں ہوگا. تو اللہ کے رسول اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں جو ابھی ہم پڑھنے والے؟ ایمان فی اہل الحجاز، ایمان کن میں ہے؟ اہل حجاز میں. اس کے بعد باب نمبر 6، باب فضل الشام، شام کی فضیلت. تو شام کی فضیلت کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حدیث مذکور نہیں ہے، نمبر دیے گئے ہیں. کیا دیے گئے ہیں؟ نمبر پہلا کیا دیا گیا؟ 874 874. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث ہے جس سے شام والوں کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. اور یہ وہ حدیث ہوگی تو پہلے ہم پڑھ چکی ہیں. یہ الوافی کا صفحہ نمبر 348 348. اور کتاب جو ہے وہ ہے جہاد کے بارے میں. وہاں پہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے، لا یزال من امتی امۃ قائمۃ بامر اللہ
میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کی شریعت پہ قائم و دائم رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے ان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکیں گے. ولا من خالفهم، اور نہ ہی ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان پہنچا سکیں گے. حتی یاتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا امر آ جائے. اللہ کے امر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ قیامت. وہم علی ذالک، تو تب بھی وہ اسی حالت پہ ہوں گے. کس حالت پہ؟ ایمان پہ، شریعت پہ، دین پہ. امام بخاری نے ایک روایت میں اضافہ کیا ہے کہ مشہور و معروف تابعی مالک بن یخامر ہمسی کہتے ہیں کہ معاذ نے کہا، معاذ بن جبل صحابی نے، وہم بالشام، جن کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے کیا، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ شام میں پائے جائیں گے. فقال معاویہ، تو معاویہ کہتے ہیں ہذا مالک، یہ مالک ہیں، یزعم، یہ کہتے ہیں کہ انہ سمع معاذا، کہ انہوں نے معاذ کو سنا تھا کہ یقول، وہ کہہ رہے تھے وہم بالشام، کہ یہ لوگ کہاں پائے جائیں گے؟ شام میں پائے جائیں گے. تو ہے جی یہ شام کی فضیلت کہ جس زمانے میں کہیں اور دین پہ عمل کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، کہاں مل جائیں گے؟ شام میں مل جائیں گے. اور شام کی فضیلت میں دوسری حدیث اب 1919 1919 اس حدیث میں کیا ہے دیکھیں جی. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا تو آپ نے کہا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکتیں ڈال دے. شام کے لیے دعا کی ہے نا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکتیں ڈال دے. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکتیں ڈال دے. قالوا، انہوں نے کہا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وفی نجدنا، یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ہمارے نجد میں برکتیں ڈال دے. قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکتیں ڈال دے. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکتیں ڈال دے. قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے پھر کہا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول یہ بھی کہہ دیں وفی نجدنا. فاظنہ، تو میرا خیال ہے آپ کے بارے میں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے آپ کے بارے میں کہ قال فی الثالثہ، کہ تیسری بار آپ نے کہا تھا ہناک الزلازل والفتن، وہاں پہ زلزلے آئیں گے اور کئی فتنے وہاں پہ واقع ہوں گے. وبیہا یطلع قرن الشیطان، اور اسی جانب شیطان کا سینگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد والوں کے لیے تو دعا نہیں کی لیکن شام والوں کے لیے کی ہے. تو یہ فضیلت ہے شام کی اور اہل شام کی. اس کے بعد باب نمبر 7، باب فضائل غفار و اسلم و جوہینہ وغیرہم. غفار قبیلے، اسلم قبیلے اور جوہینہ قبیلے اور دیگر قبائل کی فضیلت، ان کی شان. حدیث نمبر 1911 1911 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، قریش والانصار وجوہینہ ومزینہ واسلم واشجع وغفار موالیہ لیس لہم مولا دون اللہ ورسولہ. قریشی، انصاری، جوہینہ قبیلے کے لوگ، مزینہ قبیلے کے لوگ، اسلم قبیلے کے لوگ، اشجع قبیلے کے لوگ، غفار قبیلے کے لوگ، موالیہ، یہ میرے مولا ہیں. یہ میرے کیا ہیں؟ مولا ہیں. موالی جمع ہے کس کی؟ مولن کی. یہ میرے کیا ہیں؟ میرے مولا ہیں. کیا مطلب میرے مولا ہیں؟ میرے دوست ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میری مدد کرنے والے ہیں. لیس لہم مولا دون اللہ ورسولہ، ان کا کوئی مولا نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ.
کوئی نہیں ہے جو ان سے دوستی رکھنے والا ہو. ان سے دوستی رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس حدیث سے ایک تو ان قبائل کی شان معلوم ہوئی، ان کی فضیلت معلوم ہوئی. دوسرا یہاں پہ دیکھیں کہ مولا کا لفظ کس پہ استعمال کیا گیا ہے؟ سارے قبائل. ان سارے قبائل پہ آپ نے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے. تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں ترمذی میں آئی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. ہم کہتے ہیں وہاں پہ معنی یہ ہے کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کا میں محبوب ہوں، وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، ان سے بھی دوستی رکھے، ان سے بھی تعلق رکھے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے. اللہ کے رسول یہ تو نہیں کہہ رہے کہ علی میرے بعد مولا ہوں گے. اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہا ہے جی علی میرے بعد مولا ہوں گے. نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے مولا سمتا ہے میرے علی کو بھی مولا جانے. کیا مطلب؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے بھی دوستی رکھے. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ان تمام قبائل کو اپنا مولا قرار دیا ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، مجھ سے دوستی رکھنے والے ہیں، جنگ وغیرہ میں، جہاد وغیرہ میں میری مدد کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولا نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1912 1912 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا قادم طفیل بن عمرو الدوسی واصحابہ، طفیل بن عمر دوسی اور اس کے ساتھی آئے علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ابو ہریرہ کا طفیل بن عمر سے کیا تعلق ہے؟ ایک قبیلہ ہے، دوس قبیلہ، دونوں کا قبیلہ ایک ہی ہے. ابو ہریرہ اپنے قبیلے کے اس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ان کے ساتھی اللہ کے رسول کے پاس آئے. فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان دوسا عصت و ابت، دوس قبیلے نے نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کیا ہے، وابت، اور انکار کر دیا ہے. کس چیز سے؟ مسلمان ہونے سے انہوں نے وہ انکار کر دیا، مسلمان نہیں ہوں گے، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. فادعوا اللہ علیہا، تو آپ اللہ سے ان کے خلاف دعا کریں، ان کے اللہ سے ان کے بارے میں بد دعا کریں. دیکھ لیں صحابہ کرام کی عقائد کتنے صاف ستھرے تھے. وہ یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول آپ خود ہی ان کو تباہ و برباد کر دیں، یہاں سے آپ ایک اشارہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے رسول سے رابطے کرتے ہیں دعا کے لیے. یہاں پہ کہا فدعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں علیہا، اس قبیلے کے خلاف. کون سا قبیلہ؟ دوس. فقیل، تو کہا گیا ہلکت دوس، دوس قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا. کیا مطلب؟ بدعا قبول ہو جائے گی. یعنی کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں اور آپ دعا کرنے لگے تو کہنے والوں میں، سننے والوں میں سے کسی نے کہا اب دوس قبیلہ تو تباہ و برباد ہوا. قال، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اللہم اہدی دوسا، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے، وَأْتِ بِهِمْ، اور انہیں ہمارے پاس لے آ، مسلمان بنا کے انہیں ہمارے پاس لے آ. دیکھ لیں، ایک قبیلے کے بارے میں آپ کو رپورٹ دی گئی ہے کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کی گئی ہے، بہت سمجھایا گیا ہے، مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، اب دعا کریں، آپ نے پھر بھی بدعا نہیں کی. تو یہاں سے اس حدیث سے شان معلوم ہوئی کس قبیلے کی؟ دوس قبیلے کی، کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی. اس کے بعد باب نمبر
8 बाब वसीयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अहली मिस्र। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले मिस्र के बारे में वसीयत, आप उनके बारे में क्या वसीयत करके गए हैं। हदीस नंबर 1913 1913 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन अबी ज़र्रिन, रवायत है जनाब अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। क़ाला, वो कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इन्नकुम सतफ्तहून मिस्र, बेशक तुम जल्द ही मिस्र को फतह करोगे। ये भी क्या है? आपकी पशीन गोई जो पूरी हुई। आज मिस्र मुसलमान मुल्क है या काफिर मुल्क है? मुसलमान मुल्क है। बल्कि वहाँ के कुर्रा, कुरान की तिलावत करने वाले बहुत ही मशहूर हैं। और मिस्र ने उम्मत को बहुत से मुहद्दिसीन दिए हैं। हाफिज इब्न हजर कहाँ से हैं? मिस्र से हैं। इमाम सूती कहाँ से हैं? मिस्र से हैं। तो बहुत से उलमा आपको किसने दिए हैं? लैस बिन साद कहाँ से थे? मिस्र से। चलेंगे। तो इन्नकुम सतफ्तहून मिस्रा, बेशक तुम जल्दी मिस्र को फतह करोगे। वही अर्दुन युसम्मा फीहल क़िरात, और ये वो जमीन है जिसमें क़िरात का तस्करा बहुत किया जाता है। यानी कि वहां पे जो करेंसी इस्तेमाल होती है, सिक्के इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक सिक्का क़िरात है, छोटा सिक्का। वो क्या है? क़िरात। तो आप फरमा रहे हैं कि उस मिस्र जो है वो ऐसी जमीन है जहां किसका तस्करा होता है? क़िरात का। फ़ैदा फ़तहतुमूहा, जब तुम इसे फतह करो, किसको? मिस्र को। फ़अहसिनू इला अहलिहा, तो इस शहर के रहने वालों से हुस्ने सलूक करना। मिस्र वालों से क्या करना? हुस्ने सलूक करना। फ़इन्न लहुम ज़िम्मतन व रहीमा, क्योंकि उनका जिम्मा भी है और उनका रहम भी है। क्या मतलब इसका? रहम का मैं तो मालूम है ना, क्या? रिश्तेदारी जी। इनके उनकी हमारे साथ रिश्तेदारी भी है और उनका जिम्मतन एक ताल्लुक भी है जी। जिम्मा का माना एक ताल्लुक आप कर लें। फ़इन्न लहुम जिम्मतन व रहीमा, उनका एक ताल्लुक है, व रहीमन, और उनकी क्या है? रिश्तेदारी है जी। औ क़ाला, या आपने कहा, इशा किसको है? अबू ज़र गफारी को या बाद में आने वाले किसी रावी को? या आपने कहा ज़िम्मतन व सिहरा, कि उनका एक ताल्लुक है और उनसे ससुराली रिश्ता भी है। उनसे क्या? ससुराली रिश्ता भी है। ये क्या मतलब है जी इस हदीस का? अल्लाह आपका भला करे। बहुत अच्छी। पहले अल्फाज हैं कि उनकी रिश्तेदारी है और क्या है? जिम्मा जी, एक ताल्लुक है उनसे। तो रिश्तेदारी से मुराद यहाँ पे ये है कि जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा कौन? हाजर जी। वो कहाँ से आई थी? मिस्र से आई थी। मिस्र के बादशाह ने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तोहफे के तौर पे दी थी जी। जब मिस्र के बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ कौन सी? सारा को उनके साथ बुरा ताल्लुक कायम करना चाहा, उनके साथ बुरी ख्वाहिश यानी रखी, तो तब उन्होंने दुआएं की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, तो वो अपनी बुरी ख्वाहिश को पूरा न कर सका। तो आखिर में जाके उसने फिर खिदमत के लिए हाजर दी थी। तो हाजर कहाँ से है? फिर मिस्र से। तो मिस्र से फिर कौन है? और हाजर की औलाद में से, इस्माइल सलाम की औलाद में से कौन है फिर? मोहम्मद। अरब जो हैं जी, अरब जो हैं, कुरैशी जो हैं, नबी अलैहिस्सलाम जो हैं, ये उनकी औलाद में से। तो आपने कहा कि उनका एक तल्लुक भी है वराहिमन और रिश्तेदारी भी है, या आपने कहा जिम्मतन, उनका एक तल्लुक है वसीरन और ससुराली रिश्ता भी है जी। तो इससे मुराद फिर क्या होगा कि आप कहना चाहते हैं कि मारिया किप्तिया, मेरे बेटे इब्राहिम की वालदा, वो किन में से हैं? मिस्र में से हैं।
آپ کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ہدیہ کے طور پہ بھیجی تھی آپ کو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ، جب تم دیکھو دو آدمیوں کو، يَخْتَصِمَانِ فِيهَا، کہ وہ جھگڑ رہے ہیں، فیہا اس میں، کس میں؟ مصر میں، فی موضع لبنہ، اینٹ جتنی جگہ کے بارے میں. کتنی جگہ کے بارے میں؟ اینٹ جتنی جگہ کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہی ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے یقتتلان، تو فخرج منہا، فرمایا پھر اس مصر سے نکل جانا، اس کو چھوڑ دینا، پھر وہاں پہ نہ رہنا، وہاں پہ نہ رہنا. قال، کہتے ہیں کون؟ ابو ذر. ابو ذر سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ابو بصرہ غفاری. کون؟ اور ابو بصرہ غفاری سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عبد الرحمن بن شماسہ المہری. عبد الرحمن بن شماسہ المہری، یہ عبد الرحمن بن شماسہ المہری کہتے ہیں فرأیت عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنہ واخاہ ربیع یختصمان فی موضع لبنہ، کہ میں نے دیکھا عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنہ اور ان کے بھائی ربیع بن حسنہ کو، ان کے بھائی ربیع بن شرحبیل بن حسنہ کو، کہ یختصمان، وہ جھگڑ رہے ہیں آپس میں، فی موضع لبنہ، اینٹ جتنی جگہ کے بارے میں. فخرجت منہا، تو پھر میں مصر سے نکل گیا، پھر میں وہاں پہ نہیں رہا. تو اس حدیث سے اہل مصر کی شان معلوم ہو رہی ہے، ان کا مقام معلوم ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کا اخلاق بھی، کہ آپ کی ماریہ قبطیہ کے مصر سے ہیں تو آپ ان کی وجہ سے مصر والوں کی کتنی عزت کر رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے مصر والوں کی کتنی عزت کر رہے ہیں. پیشن گوئی. جی، اور پھر پیشین گوئی آپ کی یہاں پہ بھی پوری ہوئی ہے. جی ہاں. تو یہ اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچی کون سی کتاب؟ کتاب الفضائل والمناقب. اب اس کتاب کا آخری مقصد وہ کیا ہے؟ الفتن، جی، فتنوں کے بارے میں کتاب، یہ مقصد ہے. اور اس میں کیا ہے پھر؟ اس میں ابواب. باب ہیں. جی، اس میں کیا ہیں؟ باب. اور حدیثیں کتنی رہ گئی ہیں جی؟ 13 ہو چکی. جی. تو جی 16 29 میں سے. ہاں جی جی ٹھیک ہے. تو اب باب کیا؟ باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما یکون، نبی علیہ السلام کا بتانا ان امور کے بارے میں ہوں گے، جو واقعہ ہوں گے، مستقبل میں ہوں گے. جن کے آپ نے کئی ایسے امور بتائے جو بعد میں ہونے والے تھے. اس سے پتہ چلا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی غیبی باتیں بتائی گئیں، لیکن جو نہیں بتائی گئیں وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، اور جو بتائی گئی ہیں انہیں شمار کیا جا سکتا ہے. جی. حدیث نمبر 1914 1914 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم. امام بخاری کا، امام مسلم کا. ان حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں لقد خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ الا ذکرہ. اس خطبے میں آپ نے کسی ایسی چیز کو ترک نہیں کیا جو قیامت تک ہونے والی ہو مگر آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا. عالمہ من عالمہ، اسے جان لیا جس نے جاننا تھا، اسے معلوم کر لیا جس نے معلوم کرنا تھا. وجاہلہ من جاہلہ، اور اس سے نواقف رہا جس نے نواقف رہنا تھا. ان کنت لأری الشیء قد نسیت فاعرفہ کما یعرف الرجل الرجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرفہ. بے شک میں، ان اصل میں کیا؟ انہ، بے شک میں
کسی چیز کو ایسی چیز کو دیکھتا ہوں قد نسیت جس کو میں بھول چکا ہوتا ہوں. کیا مطلب؟ باتوں میں سے کوئی بات. جو باتیں نبی صاحب نے بتائی تھی، جو امور آپ نے بتائے تھے نا کہ واقعہ ہوں گے، ان میں سے کئی میں بھول چکا ہوتا ہوں، لیکن جب واقعہ ہوتا ہے تب میرے ذہن میں آ جاتا ہے. ان کنت لارا الشیء قد نسیت، بے شک میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں کہ قد نسیت کہ میں اس کو کیا ہے بھول چکا تھا. فاعرفه تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں. کما یعرف الرجل الرجل، جیسے کوئی آدمی دوسرے آدمی کو پہچان لیتا ہے. اذا غاب عنہ، جب اس سے غائب ہو، فرآہ تو اس کو دیکھے، فعرفہ تو اس کو پہچان لیتا ہے. ہم اپنی زندگی میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں پہچان لیتے ہیں ان کو. تو ایسے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جو امور آپ نے اس خطبے میں بتائے تھے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو میں بھول چکا ہوں، لیکن جب وہ واقعہ ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے، تو تب میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا تھا، یہ وہی ہے. تو یہ ہے آپ کا مستقبل میں واقع ہونے والے امور کے بارے میں خبر دینا، اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ عالم الغیب ہیں، یہ غلط ہے. اس سے نتیجہ نکلے گا کہ آپ کو کئی غیبی باتیں بتائی گئیں، کئی غیبی باتیں بتائی گئیں. عالم الغیب وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو، اس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہ ہو. اس کے بعد حدیث نمبر 1915 1915 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ مسلم. عن ابی زید، روایت ہے کس سے؟ ابو زید عمر بن اخطب انصاری بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عمر بن اخطب انصاری بصری کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، ہمیں نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی. وصعید المنبر، اور ممبر پہ چڑھ گئے. فخطبنا، تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا. حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. اس کا مطلب ہے خطبہ شروع کب ہوا ہے؟ فجر کے بعد سے. فنزل، تو جب ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نیچے اترے. فصلی، تو آپ نے کیا کیا؟ نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پہ چڑھ گئے. فخطبنا، تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا. حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. ثم نزل، پھر آپ ممبر سے نیچے اترے. فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی کون سی؟ عصر کی. ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ آپ چڑھ گئے. فخطبنا، تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا. حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا. فاخبرنا بما کان، تو آپ نے ہمیں بتایا ان امور کے بارے میں جو ہو چکے ماضی کے. فاخبرنا بما کان، تو آپ نے ہمیں بتایا ان امور کے بارے میں جو ہو چکے، یعنی کہ آغاز کیسے ہوا، کن چیزوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، کیا کیا واقعات ہوئے، وہ سب بتائے آپ نے. وبما ہوا کائن، اور آپ نے ان امور کے بارے میں بتایا جو واقعہ ہونے والے تھے. فاعلمنا احفظنا، تو ہم میں سے سب سے زیادہ ان امور کے بارے میں علم رکھنے والا وہ ہے جو ہم میں سے سب سے زیادہ اس حدیث کو یاد رکھنے والا ہے. سمجھ گئے علماء کرام؟ جی. تو یہ ہے جی نبی علیہ السلام کا ماضی اور مستقبل کے بارے میں خبریں دینا، اور یقیناً آپ نے دی ہیں اور ہمارا ان پہ ایمان ہے. لیکن بات پھر وہی ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ کو کئی غیبی باتیں اللہ نے بتائیں، لیکن یہ کہنا کہ ہر غیب کی چیز کے بارے میں آپ جانتے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہے. یہ قرآن کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، یہ صحابہ کرام کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، اور حقیقت کے بھی خلاف ہے. اس کے بعد باب نمبر 2، باب الفتنة التي تموج كموج البحر. یہ باب اس فتنے کے بارے میں ہے جو ایسے اضطراب پیدا کرے گا جیسے سمندر کی لہریں اضطراب پیدا کرتی ہیں، جیسے سمندر کی موجیں اضطراب پیدا کرتی ہیں.
حدیث نمبر 1916 1916 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق کیا کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام بخاری کا، امام مسلم کا. ان حذیفہ روایت ہے کس سے؟ حذیفہ بن یمان سے. جی. اور حذیفہ بن یمان سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں شقیق بن سلمہ. ٹھیک. تو حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا جلوسا، ہم بیٹھے ہوئے تھے کس کے پاس؟ عند عمر رضی اللہ عنہ، جناب عمر فاروق کے پاس. فقالت، انہوں نے کہا ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کون ہے جسے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد ہو جو فتنے کے بارے میں ہے، جسے اللہ کے رسول کا وہ فرمان یاد ہو جو کس کے بارے میں ہے؟ فتنے کے بارے میں ہے. اور یہاں سے پتہ چلا کہ جناب عمر فاروق اور ان جیسے لوگ، پاک باز لوگ مجلس لگاتے تو اس میں سوال کس کے بارے میں کرتے؟ دین کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، واقعہ مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں. اور آج ان موضوعات پہ گفتگو کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا موضوع ہے، عصر حاضر کا کوئی موضوع ہونا چاہیے. قلت، تو میں نے کہا انا، میں، کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں. مجھے یاد ہے اللہ کے رسول کی وہ حدیث و فتنہ کے بارے میں ہے، کما قالو، ایسے یاد ہے جیسے آپ نے بیان کی تھی، جیسے آپ نے کہی تھی. قال، تو کہا کس نے؟ حذیفہ بن یمان. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا انک علیہ او علیہا لجریء، بے شک تو علیہ، نبی علیہ السلام کے اقوال بیان کرنے کے معاملے میں لجریء، بڑا جرت مند ہے، ڈرتا نہیں ہے. علیہ کہا یا علیہا کہا؟ علیہ کہا یا علیہا کہا؟ علیہ کہیں گے تو مراد ہوگا اللہ کے رسول کا فرمان، یہ ان کے قول. اور علیہا کہیں گے تو اردو میں تو پھر بھی اللہ کے رسول کا فرمان، اور عربی کے لحاظ سے ہو جائے گا مقالۃ رسول اللہ. تو کہا انک علیہ او علیہا لجری، تم اس معاملے میں بڑی جرت رکھنے والے ہو. قلت، میں نے کہا، یہ کون ہے؟ یہ حذیفہ. جی. میں نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی. آدمی کا وہ فتنہ جو اس کے گھر والوں کے بارے میں ہے، اہل و عیال کے بارے میں ہے، اور مال کے بارے میں ہے، اور اولاد کے بارے میں ہے، اور پڑوسی کے بارے میں ہے، ایسے فتنے کو مٹا ڈالتی ہے کیا؟ نماز، روزہ، صدقہ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا جی؟ گھر والوں کے معاملے میں انسان کی وہ غلطیاں جن کا تعلق بیوی سے ہے، جن کا تعلق مال سے ہے، مال میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کسی کا مال آپ نے لینا تھا 900 روپیہ اور آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ 905 لینا، آپ نے 905 ہی وصول کر دیا اس سے. وہ صفائیاں دیتا رہے گا کہ میں نے نہیں بھی دینے آپ کے، لیکن آپ نے کا اصرار تھا، لیکن جان بوجھ کے آپ نے نہیں کیا. تو ایسی چھوٹے چھوٹے جو معاملے ہیں جن کا تعلق بیوی سے ہے، مال سے ہے، اولاد سے ہے، اولاد کی وجہ سے آپ کو گناہ کر جاتے ہیں، یا پڑوسی کے معاملے میں آپ کو زیادتی کر جاتے ہیں، تو ایسے جو امور ہیں تو کفرہا، ان کو مٹا ڈالتی کیا؟ نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کو حکم دینا، برائی سے روکنا. لیکن یاد رہے یہاں پہ وہ گناہ مٹیں گے کون سے؟ غلطی سے جن کو آپ برائے یعنی کہ واضح طور پہ بندوں کے حقوق کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہیں جوڑ. مثال کے طور پہ بیوی کی وجہ سے فتنے میں آپ پڑے، کیا مطلب؟ بیوی کی وجہ سے آپ نے اللہ کی کوئی نافرمانی کر لی. صحیح. اور ایسے مال کے بارے میں کوئی کمی کوتاہی، آپ کا اپنا مال، اور ایسے اولاد کے معاملے میں کمی کوتاہی، اولاد مثال کے طور پہ کوئی غلط کام کر رہی آپ نہ روک سکے وغیرہ، یا ان کی وجہ سے کوئی غلط کام کر لیا آپ نے ان کی بات مان کر، اور ایسی پڑوسی. تو فرمایا یہ جو فتنہ ہے اس کو مٹا دیتے ہیں کون؟ نماز، روزہ، صدقہ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مسلسل کرتے رہیں اور آپ کے گناہ مٹتے رہیں گے، جڑتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے. لیکن کون سے گناہ؟
کوئی بات صغیرہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ سچی توبہ نہیں کر لیں گے۔ قال تو کہا، کس نے کہا؟ حذیفہ بن یمان، عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہ لیس ھذا ارید، میں اس کے بارے میں اس کا ارادہ نہیں کرتا۔ کس کا؟ اس فتنے کا، جس فتنے کا تو نے ابھی تذکرہ کیا ہے، میری مراد یہ فتنہ نہیں ہے، میرا سوال اس فتنے کے بارے میں نہیں تھا۔ صحیح، سمجھا گی علماء کرام؟ جی، لیس ھذا ارید، میں اس کا ارادہ نہیں رکھتا، ولکن الفتنہ التی تموج کما یموج البحر، لیکن میں اس فتنے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو ایسے اضطراب پیدا کرے گا جیسے سمندر اضطراب پیدا کرتا ہے۔ قال تو کہا، کس نے؟ حذیفہ بن یمان، حذیفہ نے، لیس علیک منہا بأس یا امیر المؤمنین، کہ لیس نہیں ہے، باسن کوئی حرج، آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے، منہا اس فتنے کے بارے میں، اے مومنوں کے امیر، مومنوں کے امیر، آپ کو اس فتنے کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتنہ اس وقت تک نہیں واقع ہوگا جب تک آپ زندہ ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے درمیان اور فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، مغلقن جو کیا ہے؟ بند ہے۔ جی، قال عمر فاروق نے کہا، ایکسر ام یفتح، اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تالا چابی لگی ہے تو آرام سے کھول لیا جائے گا یا توڑنا پڑے گا اس کو؟ قال یکسر، حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اس دروازے کو کیا کیا جائے گا؟ توڑا جائے گا۔ توڑ دیا جائے گا، لوگ توڑ دیں گے اس کو۔ قال عمر فاروق نے کہا، اذن لا یغلق ابدا، تب کیا مطلب؟ تب اگر ٹوٹ گیا، جی، کھولا نہ گیا بلکہ توڑ دیا گیا، تب لا یغلق ابدا، یہ ہرگز بند نہیں ہوگا، کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ پھر یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو پھر بند نہیں ہوگا۔ قلنا، ہم نے کہا، اکان عمر یعلم البابا، ہم نے کہا یہ کون ہے؟ یہ شقیق بن شقیق سلمہ، کہہ رہے ہیں، شقیق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا، کس سے کہا؟ حذیفہ سے۔ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ اکان عمر یعلم الباب، کیا عمر اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے کہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ جی، قال تو کہا، کس نے؟ حذیفہ بن یمان، حذیفہ نے، نعم، جی ہاں جانتے تھے۔ کما ان دون الغد اللیلہ، جیسے وہ یہ جانتے تھے کہ کل سے پہلے، صبح سے پہلے کیا ہے؟ رات ہے۔ جی، صبح سے قریب کیا ہے؟ رات ہے، رات پہلے آئے گی اور اگلا دن بعد میں ہوگا۔ جی، جیسے انہیں اس بات پہ یقین تھا، کس بات پہ؟ رات دن، یعنی کہ کل سے پہلے رات ہے، کہ رات پہلے دن سے پہلے ہے، جی، ایسے ہی ان کو پتا تھا کہ دروازہ کون سا ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں تھا۔ تو یہ دروازہ کون سا تھا جی؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ، خود عمر فاروق کی دروازہ ہے۔ جی، اس دروازے سے مراد کون ہے؟ خود عمر رضی اللہ عمر فاروق۔ تو نے پوچھا تھا کہ دروازہ توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا، یعنی کہ مجھے قتل کیا جائے گا یا میں فوت ہو جاؤں گا بغیر قتل ہوئے، تبھی موت ہوئی۔ تو اب سوال پوچھا گیا کہ عمر فاروق سمجھتے تھے کہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ تو حذیفہ نے کہا، نعم، ہاں، کما ان دون الغد اللیلہ، جیسے کل سے قریب کیا ہے؟ رات ہے، کل سے پہلے کیا ہے؟ رات ہے۔ انی حدثتہ بحدیث، میں نے انہیں حدیث سنائی تھی، حدیث بتائی تھی، لیس بالاغالیط، میں نے ان کو پہلیاں نہیں بتائی تھی۔ فہبنا، تو ہم ڈر گئے، ان نسأل حذیفہ، اس بات سے کہ ہم اس بارے میں کس سے سوال کریں؟ حذیفہ سے۔ ہم نے حذیفہ سے اس بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فامرنا مسروقا، تو ہم نے مسروق سے کہا، مسروق بن اجدع سے، وہ بھی تابعی ہیں، ہم نے ان کو کہا، فسألہ، تو انہوں نے سوال کیا کس سے؟ حذیفہ بن یمان، حذیفہ سے۔ فقال، تو حذیفہ نے کہا، الباب عمر
اس دروازے سے مراد کون ہے؟ عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لو جی یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عمر فاروق فتنوں کے سامنے ایک مضبوط دروازہ تھے، جی اور جب انہیں قتل کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ جناب عثمان کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کتنے فتنے واقع ہوئے، اور پھر آج تک فتنے چلتے آ رہے ہیں، واقعہ ہو رہی ہیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی ان فتنوں کا آغاز ہوا ہے، جب تک موجود تھے تب تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اور لفظ مسلم شریف کے الفاظ ہیں والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیا مطلب؟ یہاں پہ کیا آیا تھا کہ آدمی کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی کے بارے میں ہے، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں ہے، وہ مٹ جاتا ہے کس چیزوں سے؟ نماز سے، روزے سے، صدقے سے، اور حکم دینے سے، اور روکنے سے۔ بھئی کس کا حکم، کس سے روکنا؟ اس کی وضاحت دوسری روایت مسلم میں آ گئی ہے والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امر سے مراد امر بالمعروف ہے، نہیں سے مراد نہی عن المنکر ہے، یعنی کہ نیکی کا حکم دینے سے، لوگوں کو جب آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ امید ہے کہ یہ کتاب آئندہ درس میں یا اس کے بعد والے درس میں اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اب مزید انشاءاللہ 2 درس باقی ہیں یا ایک درس باقی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔